امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں اتوار سے تیز ہوائیں چلنے کے بعد جنگلات میں لگی آگ مزید پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امکان ہے کہ شمال اور شمال مشرق کی جانب سانحہ اینا ونڈز 96 سے 112 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی، جبکہ ساحلی علاقوں اور وادیوں میں 56 سے 88 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اتوار کی شب ساحلی علاقوں میں ہوائیں اپنا رخ تبدیل کریں گی۔ منگل اور بدھ کو سانٹا اینا ونڈز کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب تک 24 ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے۔ اگرچہ اس صورتحال کے حوالے سے غیر یقینی پائی جاتی ہے، تاہم یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ ہواؤں کی تیز رفتار گزشتہ دنوں کے مقابلے زیادہ ہوگی۔ گزشتہ منگل کو پالسیڈس کے مقام پر آگ اسی وقت پھیلنا شروع ہوئی تھی جب سانٹا اینا ونڈز کا آغاز ہوا تھا۔ بدھ کے بعد تیز ہواؤں کے سلسلے میں نمایاں کمی کا امکان ہے، تاہم اب تک یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اگلے ہفتے کے دوران سانٹا اینا ونڈز کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ اکثر زیادہ آمدن والے افراد کی رہائش گاہیں ہیں اور ادھر گیٹی سینٹرز نامی آرٹ میوزیم بھی واقع ہے۔ رینس روڈ میں امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس، باسکٹ بال اسٹار لیبران جیمز، اداکار اور ریاستی کیلیفورنیا کے سابق گورنر ارنالڈ شوارزنیگر وغیرہ کے گھر موجود ہیں۔ مقامی فائر چیف شاد اگسٹین کا کہنا ہے کہ رہائشیوں کو علاقہ چھوڑ دینے کی صلاح دی گئی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو بڑے پیمانے پر نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں آگ کے شعلے تباہ کن راستے بنا رہے ہیں، جبکہ امریکی حکام کو لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پانی کا نظام لاس اینجلس کی آگ بجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امریکی نشریاتی ادارہ CNN کے مطابق فائر بریگیڈ کے حکام نے نقصانات کا اندازہ لگانے اور آگ کیسے شروع ہوئی اس کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس سطح کی تباہی کو کسی طرح اور کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، یا یہ آب و ہوا سے متعلق آفات کے دور میں نیا معمول ہے۔ حکومتی رپورٹس اور ایک درجن سے زائد ماہرین کے انٹرویوز کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ حتمی جواب دونوں کا مرکب ہے۔ لاس اینجلس شہر اور کاؤنٹی کے حکام آگ کو ایک عظیم طوفان قرار دیا ہے، جس میں 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے آنے والی طوفانی ہواؤں نے انہیں ایسے اہم طیارے تعینات کرنے سے روک دیا جو خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں پانی اور آگ کو روکنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کا اتفاق یہ بھی ہے کہ ایک ہی جغرافیائی خطے میں ان ہواؤں نے بے موسم خشک حالات اور ایک کے بعد ایک پھیلنے والی متعدد آگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ بہرحال بطور انسان ہم فطرت کے غضب کے اثرات کو ممکنہ طور پر کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں۔ وہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ نے لاس اینجلس میں شہر کے بڑے حصے کو مکمل طور پر راکھ میں بدل دیا ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں سینکڑوں گھر، اسکول اور عبادت گاہیں تباہ ہوئی ہیں۔ وہیں دوسری طرف لوٹ مار کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔